جی دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست پاکستان میں اس وقت آئین میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس ترمیم میں استثناء دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو، یا یوں کہہ لیں کہ استثناء لیا جا رہا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں بیان سن رہا تھا علماء کرام کا، جس میں وہ ریاست مدینہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ تو میں سنا اور مجھے بہت تعجب ہوا جب اپنے ابھی حالیہ سیاست کو یا اپنے ملک کی حالات کو موازنہ کیا ان کے کردار سے۔ تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو استثناء کے حق میں بیان دے رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، یا یوں کہہ لے کہ گیت گا رہے ہیں استثناء کے کہ ہاں صحیح ہے، ہونا چاہیے، تو ان سے میری بھی گزارش ہے کہ جس علماء کرام کا میں جیسا بیان سنوں، تو آپ بھی عمر بن خطاب کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں، علماء کرام کے ذریعے سنیں کہ انہوں نے اپنی طرز حکومت کو کس طریقے سے گزارا۔ وہ شخص جو 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کرتا تھا، وہ شخص اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرتا تھا احتساب کے لیے، وہ شخص جسے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، جس سے دنیا میں بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جنتی ہیں، وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں تدفین ہوا، وہ شخص جس کے دور میں مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے دوسرا مسلمان نہیں ملتا تھا، مستحق ہر شخص کہتا تھا نہیں میں استطاعت رکھتا ہوں، زکوٰۃ دینے کے لینے کے مستحق نہیں ہوں میں، وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو عوام میں جو ہے احتساب کے لیے تیار رکھتا تھا۔ اور جب ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک تو چل ہی رہا ہے IMF کے چندے پہ، اور ہم استثناء لینے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے اس طریقے سے تیار رکھتا تھا کہ اس شخص کی قول ہے کہ اگر نیل فرات کے سامنے کوئی بکری کا بچہ بھی مر گیا تو اس کی جواب داری بھی میری ہوگی، کیونکہ وہ میرے حکومت میں مر رہا ہے۔ وہ اتنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو اتنا انہوں نے احتساب کے لیے تیار رکھا ہوا تھا، اور ہم استثناء لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو شہادت سے پہلے انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ مانگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ جگہ دے دی تدفین کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ لے کر جا رہے ہو تو پھر دوبارہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کر لینا، کیا پتہ میں خلیفہ تھا اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، ان کا ارادہ نہ ہو، تو دوبارہ ان سے اجازت طلب کر لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مجھے دفنانا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ انہوں نے اتنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے رکھا ہوا تھا ریڈی، اور ان کے کرتوں میں کوئی تمغے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کے کرتے میں پیون لگے ہوئے تھے۔ تو یہ طرز عمل تھا ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج کے ہمارے لوگوں کے طرز عمل کیا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میری گزارش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات زار پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر میری بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔